توجہ کرو نا جی میں گل سمجھانا چاہنا حضور سرکار کے نال 1400 صحابہ نے کتنے 1400 صحابہ حضور کے نال نے تے میرے حضور احرام بنیا ہوئے ہائے ہائے صحابہ بھی احرام بنیا ذبح کرنا نے جانور نال نے تے حضور لبیک لیے صداواں پڑھ دے کعبہ شریف کی طرف خرامہ تشریف لے جا رہے ہیں جدو آپ مکہ تو 9 میل دور حدیبیہ دے مقام پہ پہنچے نا تو کفار نے حضور نو روکیا کہ تُسی اکے نہیں جا سکتے تو اڈا داخلہ مکہ میں بند ہے کعبہ بھی ساٹھا ہے جیسی کعبے دے متولی ہیں تُسی کی لینا ہے حضور نے فرمایا آسا لڑن کوئی نہ آیا آسا تے رب دے گھر دی زیارت واسطے انہیں کہ نا داخلہ نہیں ہو سکتا تُسی اکے نہیں جا سکتے حضور نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ انہوں نے کہا ساٹھا لڑنا نہیں مقصد پھر دوسرے صحابی گئے پھر حضور نے حضرت عثمان غنی کو کر لیا ذو نورین تُسی جاؤ تے مکے والے جا کے سمجھاؤ تو تُسی بھی مکے دے پرانے باسی ہو تو اٹی گل شاید سمجھ جان باسی لڑن نہیں آئے عزیزہ نجی وقار جناب ذو نورین کعبہ شریف کھول گئے مکے والے کہنے نے عثمان تُسی دین بھی کر لو کعبے دا طواف بھی کر لو پر تواڈے نبی نو اجازت نہیں جناب ذو نورین فرما دینے جے میرے آقا نے طواف نہیں کرنا پھر عثمان بھی کعبے دا طواف نہیں کرے گا توجہ ہے کہ نا یہ دے میری بھی حضرت عثمان دے حضور دی خدمت چند کہتے ہیں میں سونے اسی تے ایتھے ہاں کہ عثمان مڑ بنیا مقدرہ ہے کعبے دے طواف کرتے ہونے دی حضور نے فرمایا صحابہ آجے تے آج تریجا کیوں آیا ہے نا عثمان نو کیا کدی پورا سال بھی لگ جائے تے جنہ جر اسی نہ گئے ساڑھا عثمان طواف نہیں کرتا اے بھائیو کعبہ تو وہی نہیں کعبہ تو وہی نا تے حضرت عثمان پر طواف کیوں نہیں کی میں ذرا اس گل کے غور کرنے کی ضرورت ہے کیوں نہیں طواف کیتا آخر کی وجہ ہے اے گل سمجھو ہے جانے مانی اس گل سمجھنا رہی ہے کاش کسی بندے دے اندر بہ جائے کعبہ پتھراں دا بنیا ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ویچ ایک پتھر ہے حجر اسود ہے وہ بھی پتھر تسی پرا مقامی میناج دور جاؤ تے میناج وچ 3 پلر بنے وہ بھی پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے یعنی جنس دے اعتبار نال دو میں پتھر جنس دو آدھی کی ہے پتھر ان پتھر نو بندے پتھر مار دیں جندہ ہاتھ پہ جائے پانی والی بوتل مار دینا جندہ باس پہ جائے جوتی مار دینا جو کسی دے ہتھی آوے ان دے کوڑ پہ کڑ دے ارلا پتھر جڑا ہے حجر اسود ان چمن آستے پھڑ دے پہ ہوتے ہیں دو میں پتھر کی فرق کی اے فرق ہے صرف انہوں سمجھنا ہے وہ سمجھ لیں بہن تے دو میں پتھر فرق کیے سجڑا اصل فرق ہے وے گل پتھر دی نہیں جنہوں یار مارے اساؤن مارنے جنہوں یار چوبے ہیں ایسا چوبے آرانے گل پتھر دی نہیں گل یار دی آئے جے کدی کوئی سمجھ جائے آجے گل ادھی اگائیں یہ تے جے موڑ بنیا گل تے دیتے ہون کوئی یہ کیوں نہیں کہندا آ بھی پتھر ہے یا بھی پتھر ہے یہ تے موڑ پتھر نے ایک جملے کیوں ہو جواب آئے گا گل پتھر دی نہیں ابو لہب بھاوے حضور دے گھر دا بندہ ہے سائیاں پتھر مارے اور اسا قیامت دا ہی مار دیا رہنا ہے صدیق نو سینے لائے اسا قیامت دا ہی مر دیا رہنا ہے گل سمجھ
سمجھ آئی کوئی واللہ اسی صدیق اکبر نو حضور دی وجہ تو منے ہاں اور کی منن دی وجہ آئی یہ اسی سونے آن مندے ہوتے تھے ابو لاب دیا دن سونا بڑا رنگ دارے آراز وہ مندہ ہے نا گائے ہوئے سائیاں جی مواقع ٹھیک ہے ماسا کو کی کری جی غور کرو سمجھو میں صدقے جامعہ میرے حضور حدیبیہ دے تشریف فرما ہوئے عثمان تسی طواف کر لو فرمایا جنہ چر حضور نہ کرنا میں نہیں کرنا کر لیں گے کیڑا گناہ کعبے دینا نہیں کرنا کر لیں گے تو کعبے دی کرنا نہیں گناہ مڑ کیڑا ہونا کر لیں گے لیکن کر دے تو مڑ عاشق کے کیویں ہوندے اے جناب عثمان ذوالنورین میں کیویں کر دے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو سنو نور کا مبارک تجھ کو سنو حضور دے لہری زمانے میں ایک بندہ مر گیا مخصوص صاحب نو تے علم ہونا ہے نا قبلہ تے جی میں ہوں بندے جڑے ہوں علماء نے یا بزرگ نے انہاں نہ دے اس دور جڑے نیک لوگ بندے اللہ دے فوت ہوئے نے انہاں دیاں مقدراں تو صدقے جاواں انہاں دے حضور جنازہ پڑھاتے ہیں سبحان اللہ یہ حضور دی خدمت جد کیتی گئی یہ فلاں آدمی مر گیا تے خدا جنازہ پڑھو جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے مناقب عثمان حضور جنازہ پڑھو حضور نے فرمایا میں اوہ جنازہ کوئی نہیں پڑھنا یہ حضور رحمت للعالمین نے حضور نے فرمایا نہیں پڑھنا اگو بندے چنگے آئے جی میں یہ گل پوچھئے بس ٹھیک ہے سونے یہ دیتے اعتراض نہیں یہ ادھا نہیں پڑھنا کیوں نہیں پڑھنا فرمایا انہو کانا یبغض عثمانا یہ دے دل وچ میرے یار عثمان دا بغض میں نہیں پڑھا جنہ جنازہ نہیں پڑھا انہا شفاعت کوئی کرنی شفاعت انہا دی کرنی ہے جنہ دل وچ ذوالنورین دا پیار موجود ہونا ہے انہوں اپنی مردی نارے بغض نہ رکھیا ہے سنیے اور یاد کیجئے حضور نے فرمایا میرا یار سال بھی لنگ گیا تے کعبے دا طواف نہیں کرتا ہاں کیونکہ عثمان دا عقیدہ ہے بھئی کعبہ ہے وہ کعبے دا بھی کعبہ جاگ دے ہو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے حاجیو تھوڑی دیر گزری تے خبر آ گئی کہ مکے دے کفار نے مشرکین نے عثمان غنی شہید کر دیا ذرا
ذہنی طور پہ بیدار ہو گیا ہے. مکے دے کفار نے حضرت عثمان غنی شہید کر دیتا ہے. ہاں حضور کی کر دے لوگ کھیٹ بیٹھے ہیں. اعلان فرمایا آؤ صاحبہ بیعت کرو. میں دس دارانا وہ جیڑا بندہ اگے بیعت ہوئے ہے اگے جیڑے صحابہ حضور دے نال ہے وہ اگے بیعت ہوئے ہے ہوئے نہ موڑا کی وہ موڑو میں کھاکا شیگا بیعت ہوتے ہو ساکھنا نہیں بجی میں اگے ہوئے آئے تو دیکھو دسیا جائے کہ اگے ہو رہے ہیں آج ایک اور گل دا بیعت ہونا ہے. وہ پوچھے بگال کیڑی ہے جس کو مڑ بیعت ہونا ہے. فرمایا بیعت کرو. سوڑیا کیڑی گل تے بیعت کریے. فرمایا خبر آئیے کہ عثمان مکے میں شہید ہو گئے. آؤ بیعت کرو بھاوے ہتھیار لے کے نہیں آئے جنہ چر عثمان دے دشمن لڑ کے بدلہ نہ لئیے پیچھا نہیں ہٹا گے. ہاں جی سارے تو بڑا مولا علی آتا تو جی عثمان بندہ ایڈا نہ چنگا تے مولا علی سرکار وہ دے دشمن نہ لڑن دی بیعت کرن دی کے لوڑ آئی. یہ دا مطلب ہے ذوالنورین دے دشمن نہ لڑنا علی پاک دی سنت ہے. علی نو منو پر پورا منو. یہ اہل بیعت نے بدلہ نہیں لان دیں دے. جدو حضرت عثمان غنی دے گھر دا معاشرہ ہویا ہے وڈی حویلی دے دروازے اتے پیرا دینا ایک مولا حسن ہے ایک مولا حسین ہے. میں آنا بندیاں کو تھوڑا جہا غور کرو جیڑی شاید پارا حسن تے حسین نے وہ شاید کتنی قیمتی ہے. نہ دیتا ہوئے تو مڑ میں ذمہ دار ہے تو جو موے کے کھلوت کے پارا پہ دن دے اور یہ سن سوچنا چاہیے وہ پیرا پارا کیڑی گل تو پہ دن دیا. جاگتے ہو جاگتے ہو اللہ خیر فرمائے گال شاءاللہ اندر بہ جائے. حضور نے فرمایا آؤ بیعت کرو. ایکو صحابہ تو صدقے جامعہ ہوں نہ کوئی نہیں آکھیا وہ سوڑے اسی احرام بننے نے اسی عمرہ کرنا آیا کعبہ اللہ دی زیارت کرنا آیا سن لڑائی تے تنائے لے آندا انہیں کہ سوڑے بھاویں کول سوٹی بھی نہ ہوئے من جو لے آئے وہ نہ حضور دے ہاتھ دے جات رکھیا. اے گل کے جناب یاد رکھنا ہاتھ رکھے انہوں نے بندے کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں اندرو رکھیا نہیں کہ اتو رکھیا نہیں. اللہ فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ میں جو نہ دے اندروں بھی اس بڑے بیکھیا میں ویکھنا جاتی مارا اندر کسی دے ہو سکتا ہے زہر نہ ہوئے. ایک گل وہ پیا فرماتا ہے جی شان انہو علیم بذات الصدور جڑا سینیاں دے وچ چھپیاں ہوئی چیزاں بھی جاندا ہے اور رب فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ میں انہاں نے اس ویلے دلاں وچ جاتی ماری ہے جدوں ہاتھ رکھے نے اللہ سونیا پھر پاس ہوئے نے یا فیل فرمایا میں یہ آخری دا ہے بھئی یہ میرے مرید نے جدوں ویکھے اندروں ستھرے نے. توجہ ہے دنیا پھرو پوچھو بھئی قادری سلسلے سے مرید ہیں جواب آئے گا ہیں چشتی ہیں صابری ہیں نظامی ہیں نقشبندی ہیں جی بڑے نے اللہ دا مرید بھی ہے. اس دنیا ہوتے کوئی ہو بھی ہے جڑا اللہ دا مرید ہے نہیں جی اللہ دے تو کوئی نہیں اپنے اپنے پیران دے میں کہہ جی ایک جماعت ہے جنہاں نے اللہ فرمایا بھئی اللہ دے مرید نے اللہ فرمایا بھئی اللہ دے مرید نے. میں آیت پڑھ دینا تسی سن لو ترجمہ جی تو مردی کرا لیا. میرے اللہ نے فرمایا کملی والے سونے ہیں جنہاں نے تیرے ہاتھ دے ہاتھ رکھے ہیں اللہ فرمایا ان الذین لیکن مرید رب دے ہوئے انما یبایعون اللہ جویں نا انما یرید اللہ ایویں ہے انما یبایعون اللہ یہ اثر ہے بندے جڑے اللہ دے مرید نے. سنو اور سمجھو
جڑے مرید ہی اللہ دے ہوئے ہوں تو یہ گل ہونا نہیں آخی باسی اللہ دے مرید ہاں اللہ سونے فرمایا بھی یہ میرے جگو اور پھر بڑی سونی گل قرآن چاہیے ایک پاسے حضور دا ہاتھ ہے ایک پاسے نبی دیا یاراں دا ہاتھ ہے جدو سارے نے ہاتھ رکھ لے میرے حضور فرما دے ایک میرا ہے ایک میرے عثمان دا ہے 1400 دے نال عثمان دا جدو ہاتھ ہے اللہ فرمائے ید اللہ سونے آئے نہ اتے اللہ نے اپنا ہاتھ رکھیا ہویا ہے ید اللہ فوق ایدیہم یہ ہاتھ ایدی جمع ہے نا ید دی یاد آتا ہوں سب دینا یہ ایدیہم انہا سارے ہاتھ ہوتے اللہ ہاتھ رکھے میں جو نہیں کی تھی این آپ خدید ہے اللہ فرمایا ید اللہ ایک حضور دا ہاتھ ہے کوئی صحابہ فتح ہے رب سونے اتے اپنا ہاتھ رکھ کے دسے ہے ہن کچی جنڈی تا نہیں رہی نہیں سمجھ آئی گل ہن جنڈی کچی تا نہیں رہی تو اللہ اتو ہاتھ اپنا رکھ چھڑیا ہن کو چھڑا سکتا ایچھے کرنے اللہ اتے ہاتھ رکھے ہے ید اللہ فوقا ایدیہم ان ہاتھوں تے اللہ دا ہاتھ ہے پیاریا جنہاں تے اللہ ہاتھ رکھیا ہوئے تے میاں نہ کسے پیر دا بھی مرید ہوئے تے ہو سکتا ہے کل نو بگڑ جائے ممکن ہے بگڑ جائے بھٹک جائے اس کا امکان ہے کہ غلطی کر جائے تے جیڑے بھائیہ مرید ہی اللہ دے جی توجہ ہے کہ نا اسی اونا صحابہ دی گل پہ کرنے ہیں جی جیڑے اللہ دے مرید ہوئے نے لائے ہونے دے اتے سوچتے رہا دے بس صحابہ ہونے جیڑے اللہ دے مرید ہیں میں تو نہیں نہ پیانتا سیدھا ساما لفظ اللہ دا قرآن پہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونکا انما یبایعون اللہ اے صحابہ نے تے اللہ دے مرید نے اللہ دی بیعت کی نے اللہ دی بیعت کی کیڑی گل ہوتی ہے عثمان غنی نے دشمنانا لڑنا ہے ہاتھ نبی دا تے بیعت اللہ دی تے گل عثمان غنی دی یہ ہون سمجھ آ گئی ہے کوئی نہ کچیاں گوڑ نہ آوے تے نہ آوے اور پکیاں تے ہونی چاہیے عزیزہ ندی وکار گرامی قدر سنگی ہوئے میرے نبی دے یار نے سنیا دا عقیدہ تے سنی دا ایمان ہے اے میرے نبی دے یار نے اے میرے نبی سرکار دے پیارے نے اللہ نو تا پیارے لگ دے نے جتھے پہ جار اللہ انہا تھاما دا بھی ذکر قرآن جو فرمایا ہے عزیز من اے او ذوالنورین عثمان نے جنہ دا 40 دن پانی مانگ رہے ہیں اے مظلوم مدینہ نے کربلا وچ ترائے دے پانی مانگ رہے ہیں مدینے وچ حضرت عثمان غنی دا 40 دن پانی مانگ رہے ہیں اس میں بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہے صحابہ کی تیری ایسا لڑنا ہے عثمان غنی نے فرمایا ایسا نہیں لڑنا میں حضور دے شہر ہے لڑنا نہیں پھر آکھیا جی مدینہ چھاڑ دے ہوئے تھے خطرہ ہے تو نہ فرمایا جان آستے ایسا ہوں یار دا پینڈ بھی کو نہیں چھڑنا ذرا کمپیریزن کرو نا ذرا موازنہ کرو پہلے آکھیا گیا ہے بجی لڑنے ہیں نا یہ جڑے باغی نہیں نا ان کی تعداد 800 سے بندہ ہے 800 ہزار ہے اتنے کتے بندے نے تے انہاں نہ لڑنے ہیں فرمایا ایسا لڑنا نہیں حضور دے شہر وچ لڑائی نہیں کرنی فرمایا چلو جے لڑ دے نو تو مڑ شہر چھڑ دیو فرمایا میں اپنی جان بچانا اس کو حضور دا شہر چھڑ دے آپ جڑے غلام ہیں نا غلام انہاں نے تلواراں کٹ لیاں تو آپ جگہ کھلو گے کہ جی اساں لڑنا ہے انہاں نال جڑے تواڈے نال لڑنا چاہندے ہیں یا آپ نے فرمایا جیڑا نہ لڑے میری طرفوں آزاد آزادی دی شرط ہے رکھی میں جیڑا نہ لڑے وہ آزاد ہے
فرمایا میں جے تو نہیں لڑنا چاہتا. حضرت عثمان غنی آخری ہستی جڑی ملی شہادت تو پہلے اور دسیا کہ تہاڈی جان نو خطرہ ہے تے لڑن دی اجازت دیو تاکہ اسی تسی خلیفۃ المسلمین ہو دے نہ لڑیے. اس آخری ہستی دا نام تاریخ امام حسین لکھیا. لیکن آپ نے فرمایا تسی نواسہ رسول ہو, شہزادہ بطول ہو, میرے گھر دے قریب بھی نہ ہو, اپنے بابا جان کو چلے جاؤ, میں تمہیں کسی نہ لڑانا نہیں سید زادے ہوں چاہتا. 40 دن پانی باندھے یہ اپڑایا پانی تے مولا علی سرکار نے اپڑایا. مولا علی سرکار پانی اپڑاندے رہے, لڑ کے بھی اپڑاندے رہے, لیکن بند کرنا لیں 40 دن جناب ذوالنورین دا پانی بند رکھے. توجہ ہے سجنوں, اللہ سمجھ دے وے تے گل لے وے. پھر آپ نوے دسیا گیا کہ باغیاں گھیرا ڈال لیا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نہیں لڑنا. میرے نبی فرمایا اللہ جیڑی قمیض تینو پہنائے عثمان لائی نا. جناب ذوالنورین کپڑا لپیٹ کے نا اپنے چہرے تے بازار ہی جو لنگے جانتے حضور مسجد نبوی چ بیٹھ کے تے اس فتنے دا ذکر پہ کر دیا بھی فتنہ ان قریب آنا ہے. وہ کپڑا چہرہ لپیٹ کے کپڑے نہ تو جناب ذوالنورین لگے جانتے حضور فرماتے ہیں جدوں وہ فتنہ ہونا ہے نا ہذا یومئذ علی الہدی, اے جڑا بندہ جی اس ادوں ہدایت تے ہونا جی. ایک صحابی کہتے ہیں جو میں یہ گل چھوڑی تو میں بندہ تے سیاڑی جی میں ادھو دی کر کے نکلیا, میں ابو دی جا کے بیک کے جلے اینج بوا انہاں دے چہرے دا اینج پردہ ہٹایا نا ابو عثمان یا فرما دے میں سیدھا دور دے اگے کر کے نا گلی دے وچ تے چہرے تو کپڑا ہٹا کے جل کی تھی سونیا اینا دی گل پہ کر دے. بندے بھی بڑے کرما والے آیا یعنی پاک کی کرتے رہے سونیا اینا دی گل پہ کر دیو. حضور نے فرمایا ہاں ایدی ہی گل پہ کرنا جدو فتنے ہون گے ادو میرا اے عثمان حق تے ہوئے گا. ہاں جی یہ جناب عثمان غنی میں جنہ دی عظمت تو قربان ہو جاواں, جنہ دی سخاوت تو قربان ہو جاواں. اے انہاں دی گل ہے مکے وچ مدینے شریف وچ دانے ختم ہو گئے بندیاں کو کنک مک گئی. آپ دا بہت بڑا قافلہ آیا حضرت عمر فاروق دا دور بندیاں کہہ جی بیچ دیو. انہاں فرمایا بیچنا ہی ہے منافع لینا ہے. انہاں کہا جی کتنا لینا ہے دسو کی نہ انہاں کہا جی 1 روپیے نال 4 آنے. فرمایا نہیں زیادہ ملتا ہے. خیر انہاں کہا جی روپیے نال روپیہ لے لو. فرمایا سامنے اس کو باڑا ملتا ہے. انہاں کہا مدینے والے سارے دکاندار تے ایتھے بیٹھے تھوان باڑا دیندا کون یہ دے وقت سودا کر دے وہ بندہ دسو. تو آپ نے فرمایا بندیاں نال کیتا نہیں سودا انہاں نال کیتا ہے جیدا فرمان ہے جڑا ایک دے وے میں دا دینا میں ساری گندم غریباں فری وڈنی ہے جے سوتے دیندے ہو تے مڑ تسی لے لو. انہاں کہا یہ سوتے نہیں دیندے مڑ تسی ویچ اودے ہی دے چھڑو. تو سرکار نے ساری گندم ڈھیر کر کے مدینے دے غریباں فری تقسیم کی. یہ جناب عثمان نے اے انہاں عثمان غنی کی گل پہ کرنا جنہاں خوہ خرید کے دیتا اس سے خوہ دا پانی بند کرنا, جنہاں مسجد نبوی دی زمین خرید کے دیتی اس سے زمین مسجد کو روک دیتا گیا. لیکن کتنے صبر والے سن حضرت عثمان. لڑائی لائی تلوار اٹھائی نہیں. جدو بڑا اوکھا وقت آیا ہے قرآن کھولیا تو اتے پڑھا سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی. قرآن کھولے پڑھن لگ پہنے باغیاں نے سرکار دے گھر دی دیوار پھلانگی ہے. آپ لڑائی واسطے بچاؤ واسطے نہیں اٹھے بس قرآن پڑھ دے رہنے. واہ صابرہ تیرے صبر تو قربان ہو جاؤں. کربلا وچ بھی صبر ہے مدینے وچ بھی صبر ہے. میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا. عزیزہ نے وقار قرآن پڑھ دے رہے ہیں. لوگ آئے باغی انہوں نے جناب آپ بالکل بوڑھے ہو چکے
بوڑھیاں دا تے انجی شرم تے حیا ہو گیا، لیکن انہاں باغیاں نو جناب عثمان غنی دا شرم تے حیا نہ آیا، وہ دشمنان اسلام سن، جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ انہاں وچ جی حضور دے صحابہ سن، ایک صحابی رسول بھی انہاں وچ شامل جڑیاں روایتاں ایسیاں موجود نے وہ ساریاں من گھڑت اور جھوٹیاں اور ضعیف روایات ہیں۔ کسی سنی راوی دی ایک حدیث بھی نہیں ملے گی جدے جو کہ صحابی رسول ہو کے عثمان غنی سرکار نال کیویں جنگ کر سکدا ہے، جنہاں نو ویکھیا نہیں کہ حضور نے عثمان دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہ سنیا میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی ہو جا۔ سب جھوٹ دا بلندہ ہے۔ میں کہوں کہ ابتدا سے گل دسی، ساڈا عقیدہ تاریخ نہیں، ساڈا عقیدہ قرآن، ساڈا عقیدہ حدیث ہے۔ جھوٹی روایات من گھڑت روایتاں کتاباں دے وچ پائیاں گئی ہیں۔ صحابہ دی عظمت نو داغدار کرنا، لیکن میں قربان جاواں اتنے بھی بڑے بڑے جنہیں جنہیں چھان پھٹک کر کے باہر کٹ چھڈی یار شیطان ستھری ایک پاسے کر چھڈا۔ ایک صحابی رسول بھی حضرت عثمان غنی کی شہادت وچ شریک ہے۔ لیاؤ جیڑی روایت مرضی لیاؤ، میری روایت تے گل نہیں ہوندی، راویان حدیث تے بھی گل ہوئی، اور روایت کرنے والے بندے بھی تے پرکھنے نہیں نہ کون نے۔ اللہ قرآن وچ کہدا دیتا نا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا، کو گل تو سنائی جائے تو پرکھنا تے پھٹکنا بھی تے ہے نا بھئی دے وچ حقیقت کتنی توجہ کیتی ہے کوئی؟ ایک مثال دینا صرف، ایک بندہ سن 2000 پیدا ہوئے، تو آکھے بجلے پاکستان بڑے بڑی قتل و غارت ہوئی، میں بھی اتھے گیا تو تسی پچھلے مان لینا میں ملکوڑ جو آپ اور گلتے سچی پہ کرتا ہے، پوچھئے بس سچی کیویں ہی تو آندہ ہے وہ کتاب ہے جو لکھی، وہ کیویں سچی ہوگا کتاب ہے جو لکھی، دیکھو کسی آکھنا نہیں بس کمڑے آدھرا ویکتے صحیح ہے جڑا آندہ ہے بہت میں ویندہ پیا قتل و غارت ہوئی ہے جمعہ آئی۔ ایک مثال دیتی ہے تاریخ ایسے ایسے بلندر بھی بندیاں واڑے ہیں، بگلہ وہ کرتے پہ ہوندے نیڑے جی اس ویڑے جمعے ہی کوئی نہ ہوندے، دو صدیاں پیچھے جمعے، وہ سمجھ آئیے کوئی انہوں نے یہ بھی مان لئیے کیونکہ جی تاریخ دی کتاب ہے لکھے رہے میں کہ جی لکھے آ رہے ہیں تانا لاغل دیتی ہے کہ تھے وہ گل ہوڑی ہے جنہوں چھان پھٹک کے لے ہونا ہے۔ ایک صحابی رسول بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قتل میں شریک نہیں، بندہ ہے نا چیز بڑی ذمہ داری نہ رکھ کر توجہ ہے، ذہن دے اندر گلاں بٹھا کے رکھا کرو۔ ایک صحابی رسول بھی حضرت امام حسین دے قتل وچ شریک ہے، حضرت عثمان غنی دی شہادت وچ شریک ہے۔ صحابہ ایسے نہیں یہ کوئی چار ہائے تھے حضرت حسین دے ناڑی ہے، صحابہ نبی دے گھر دے نبی دے نواسیاں دے تابعداری کرنے والے ہیں۔ جیڑا رسول اللہ دی آل دی تابعداری نہ کرے اسی تو صحابی مندے ہی نہیں، نہ ہو جا کے ساڑھے نزدیک وہ صحابی نہیں ہو سکتا جیڑا حضور دی آل دا تابعدار نہ ہوئے، حضور دی آل دا محب نہ ہوئے۔ صحابیان دے ہی انہوں نے جیڑا حضور دی آل دا تابعدار ہوئے، ایسی تے سنی مسلمان ہی انہوں سمجھ دیا جیڑا حضور دی آل دا غلام ہے، جیڑا حضور دی آل تو سر چھکے اسی تو انہوں سنی آکھی کدی نہیں سی دیا ناس بھی آ بولا نرداڑی تے بڑی بڑیس میں کہا باہمیں بڑیس پر ناس بھی ہے، کیوں ناس بھی ہے سنی کیوں نہیں؟ میں کہا حضور دی آل دا منکر ہے، جیڑا ایک ذرے دے برابر بھی حضور دی آل دی شان گھٹائے وہ ناس بھی ہے، سنی نہیں، غلام مصطفیٰ نہیں، مسلمان نہیں، مسلمان دی سیانے وے حضور دی آل دا نوکر ہوتا ہے، حضور دی آل دا تابعدار ہوتا ہے، حضور دی آل دا عشق رکھن والا ہوتا ہے۔ اسی سارے حسین پاک دے عاشق اسی سب مولا حسین دے دیوانے ہیں، مولا حسین سرکار دے عاشق جی میرے دوستو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن پہ پڑھ دے نہیں، آپ دے سارے لوہے دی سلاخ ماری ہے، باغی لیتے خون گری ہے، قرآن دی آیت
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کے خون گریا ہے۔ ترکی دے اندر توپ کاپی میوزیم دے اندر قرآن پاک اجے موجود ہے، یہ دے ہوتے حضرت عثمان غنی دا خون گریا ہے جے لگا ہوتا۔ توجہ ہے عزیزہ نبی وقار، سمجھو میری بات، جنہوں سمجھ آ جائے وہ سبحان اللہ کے سوڑ کے جتھے کسے شہید دا خون گریا ہے نا اس تھاؤں دی شہادت دی گواہی ہے۔ ہن جڑا بی آر بی نہر تے شہید ہوئے نا، میجر علی بٹی شہید، انہاں دی شہادت دی گواہی اس نہر دی مٹی دے بیٹھی، جنہاں چوٹا دے میدان ٹینکاں کے بم بن کے لیٹے ہیں، انہاں دی گواہی وہ مٹی دے بیٹھی۔ جڑے بدر وچ شہید ہوئے انہاں دی گواہی بدر دا میدان دے گا، جڑے احد دے میدان شہید ہوئے انہاں دی گواہی احد دا میدان دے گا، جڑے یرموک شہید ہوئے انہاں دی گواہی یرموک دا میدان دے گا، جڑے قادسیہ دے اندر شہید ہوئے انہاں دی گواہی قادسیہ دا میدان دے گا، جڑے کارگل دیاں برف پوش چوٹیاں دے شہید ہوئے انہاں دی گواہی کارگل دیاں چوٹیاں دین گیاں۔ اے سنورے میں تیری شان تو صدقے جاواں، جنہی شہادت دی گواہی زمین نہیں قرآن دے پاک اور آگ عشر دے دن دین گے۔ گلتے ہو دی سمجھ واسطے جنہوں سمجھ آ جائے اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا جیڑا جس بندہ جیڑی حالت شہید ہوئے گا یوم قیامت اسے حالت جٹھے گا۔ حضرات کوئی کسی حالت جٹھے گا، کوئی کسی حالت جٹھے گا، سنور علم قربان جاوا جیڑا رب دا قرآن پڑھ دیا کھڑا ہوئے گا۔ اور میرے اللہ فرمان گے عثمان میں سارے نڑ حساب کرنا ہے پر تیرے نڑ حساب نہیں کرنا جو میرے نبی نے تینوں دعا دیتی ہے۔ اللہ سنیا کسے نڑ بھی حساب کردہ روی، مالکہ تیری مرضی ہر کسے نڑ حساب کری پر میرے عثمان نڑ حساب نہ کری، بڑے حیا والا ہے۔ مظلوم مدینہ یار مصطفیٰ میں صدقے جاواں میرے دوست میرے عزیز، حضرت عثمان غنی 12 سال حضور دے مسلح تے کھلون والا مظلوم صحابی مدینے وچ حضور دے پیار وچ شہید ہوئے نے۔ اے میرے سنی کربلا والے شہیداں نو راضی کر نہیں تے مدینے والے شہیداں نو بھی منیا کر۔ کربلا والے شہیدان راضی کر نہیں تے مدینے والے شہیدان بھی منیا کر۔ عمر بھی مدینے دا شہید ہے، عثمان بھی مدینے دا شہید ہے۔ عزیزہ علی وقار اسی تے کربلا والے شہیدان دے بھی غلام، کربلا والے شہیدان دے بھی غلام۔ کیوں غلام نہ ہوئیے؟ میرے پاک حسین سرکار دے دیوانوں مرشد حسین فرمان دینے جنہی آنکھ وچو ایک اتھرو ایمان والے دی آنکھ وچو میری غم وچ نکلیا۔ امام علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک اتھرو بھی نکل گیا کہ حسین دے غم وچ نکلیا، ایک اتھرو بھی جہنم کے ڈھال بڑھ جائے گا۔